ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ کرتے ہیں آج۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد مانگو۔ استعانت کا لفظ آپ نے پیچھے سورہ الفاتحہ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ اب روٹ ورڈز ابھی آپ کو میں سکھا نہیں رہی، لیکن یہ ہے کہ ملتے جلتے الفاظ آپ کو جب نظر آئیں گے تو ایک ہی ترجمہ ہوا کرے گا ان کا۔ ہم وہاں پہ پڑھ کے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین اس میں تھا کہ ہم مدد مانگتے ہیں، تو یہاں پر آ رہا ہے وستعینوا، حکم دیا جا رہا ہے اور مدد مانگو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، وانہا اور بے شک وہ لکبیرۃ ضرور بڑی چیز ہے، الا مگر علی الخاشعین مگر جو خشوع کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اب اوورآل ہی حکم دیا جا رہا ہے سب کو ہی کہ جب مصیبت آ پڑے تو کیا کرو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ اگرچہ کہ نماز بھاری پڑتی ہے لیکن عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اللہ کا خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، متکبرین نہیں ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی مصیبت یا مشکل آتی ہے تو وہ صبر اور نماز ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پریشانیوں اور مصیبتوں کا علاج کیا ہے وہ اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آیت ہمیں ریمائنڈر کے طور پر ہمیشہ یاد رہے جب بھی نعوذ باللہ ہمیں کوئی ایسی سچویشن فیل کرنی پڑے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا تو مصائب اور پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، یہ جنت نہیں ہے کہ جہاں پر صرف خوشیاں اور آسائشیں ہی ہوں، بلکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے جہاں پر نعمتیں بھی امتحان ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بلائیں آتی ہیں تو تب تو ہم زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں کیا کریں؟ صبر اور نماز کو اپنا شعار بنائیں۔ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہو جائے اچھا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ انسان اللہ کے ساتھ جڑتا ہے اتنا ہی پریشانیاں خود بخود کم ہوتی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم صبر اور نماز سے مدد نہیں لے کے، کیونکہ نماز میں ہم اللہ سے مدد لیتے ہیں نا، اور لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں یا ویلا کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ پریشانی یا جو بھی مصیبت ہوتی ہے اس کا اثر بڑھ جاتا ہے، بلکہ انسان کے اپنے قوا بھی کمزور پڑ جاتے ہیں اور آخرت کے اجر سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مومن کیوں صبر کرتا ہے، کیوں نماز کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ سے اجر پانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مصیبت اور پریشانیوں کے آنے پر جنت نہیں ہے، بلکہ ان مصیبت اور پریشانیوں پر صبر کرنے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں صبر سے مراد روزہ بھی لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ اور یہاں پر جو روزے کا کہا گیا ہے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ روزہ بھی صبر کا ہی ہوتا ہے، خواہ انسان بہت بھرپور سحری بھی کھائے، خواہ روزہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بتاتا ضرور ہے اپنا آپ، ٹھیک ہے؟ جیسے آج آپ میں سے الحمدللہ بہت سے لوگ روزے سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور وہ وعدہ جو اس 10 محرم کے روزے پر کیا گیا ہے وہ آپ سے پورا ہو کہ 1 سال کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ روزے میں بھی صبر ہی انسان کر رہا ہوتا نا، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو یا تو وہ غصہ کرتا ہے یا غم کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اب اور وہ عام اگر حالات میں ہو تو کیا ہوتا ہے کہ یہ والے جذبات جو منفی ہیں اور ان کو کسی مثبت جگہ پر استعمال ہونا چاہیے کہ یہ دونوں جذبات منفی ہیں تو یہ انسان کے قوا کو کمزور کر دیتے ہیں، لیکن جب انسان صبر کرتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے جیسے، تو پھر اس کا دھیان ہے نا وہ اس پریشانی کی طرف سے بڑھ جاتا ہے، اس کے قوا بھی نارمل ہو جاتے ہیں، وہ جو بہت زیادہ اس کے اندر یعنی ایک تناؤ کی اور شدت کی کیفیت ہوتی ہے نا وہ کم پڑ جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم زیادہ غم اور زیادہ غصہ کب کرتے ہیں؟ جب ہم نے کچھ کھایا پیا ہو، زیادہ ہی کھا لیا ہو، پھر یہ بھی ہوتا ہے۔
اور صبر کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پڑھ لیتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی، اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہوئی، وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے آپ کی نصیحت نہیں مانی لیکن میں اب صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو۔ بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے، باب زیارت القبور۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی پہلی چوٹ پڑنے پر صبر ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ نے کچھ لوگوں کی زبانی سنا ہوگا کہ اگر ان کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ان کا پیارا فوت ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ یعنی کہ ڈپریشن میں یا تنہائی میں اور اس طرح اندیشوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو لیکن کیا ہے کہ جوں وقت گزرتا ہے آپ انہی کی زبان سے سنتے ہیں کہ صبر آ ہی گیا ہے، چاہے شروع میں وہ واویلا کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، لیکن انسانی جسم ہے، ایک حالت میں زیادہ دیر ہم گزار بھی نہیں سکتے، 3 دن ہی لگتے ہیں کہ انسان کے آنسو بھی ختم ہو جاتے ہیں اور سارا کچھ۔ تو وہ جو انسان اس وقت کہتا ہے نا کہ صبر آ ہی گیا ہے، تو وہ پھر وہ اجر نہیں پا سکتا جو کہ ایکچول صبر کی تعریف ہے۔ صبر کیا ہے کہ جو ہی صدمہ پڑا، جو ہی چوٹ لگی تو انسان اللہ ہی کی طرف جڑے، ٹھیک ہے، جو آگے بھی آئے گا کہ وہ کیا کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، کہ جو بھی نقصان دنیا میں ہوا ہے دنیا کا ہی ہے نا، آخر تو ہمیں اللہ پر ہی امید ہے اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور اس سے ہی ہم نے اجر حاصل کرنا ہے۔ تو اگر ہم مصیبت پر صبر کر لیں گے اور صدمے کے شروع میں ہی جو ہی صدمہ پڑا، جو ہی چوٹ لگی تو اس وقت صبر کرنا ہے۔ اور اس میں اور صبر کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو منفی رویے سے روکنا ہے، یعنی منفی رد عمل سے۔ مثلاً آپ کی کوئی چیز ٹوٹ گئی، کوئی نقصان ہو گیا اور اب آپ چیخ چلا رہے ہیں، یا جس سے نقصان ہوا ہے آپ کا، آپ اس کے ساتھ کیسا بیہیو کریں یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ صبر کریں گے اور اس بات پر ایمان ہے آپ کا کہ اللہ کی طرف سے ہی چیز ٹوٹی یا اس کی عمر ہی اتنی تھی اور اس کو اس وقت ہی ختم ہونا تھا، تو پھر سبب یا ذریعہ کوئی بھی بنے لیکن ہوتا تو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے کوئی ہمارا پیارا چلا گیا یا کچھ ہو گیا تو اس وقت بھی کیا ہے کہ انسان خود کو منفی رویے سے بچائے۔ یعنی منفی رویے کیا ہوتے ہیں؟ شکوہ شکایت کرنا یا اللہ کے خلاف کوئی باتیں کرنا کہ اللہ کو میں ہی ملی ہوں، اور ایسی باتیں نعوذ باللہ کچھ لوگوں کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں مصیبت کے وقت کہ مصیبتوں نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، یا یہ کہ گال پیٹنا، گریبان نوچنا، یعنی ہر طرح کا ایسا منفی رد عمل جو ہوتا ہے یہ دراصل صبر کے خلاف ہے۔ تو صبر کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی بھی اگر ایسی کوئی مصیبت آئی، کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آ گئی تو خود کو تھام لیں، نفس کو کنٹرول کر لیں اللہ کے لیے کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر پانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ خشوع کرنے والوں پر ہی بھاری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے کوئی متکبر شخص ہے یا کوئی بے صبرہ ہے، عجلت باز ہے، تو وہ تو جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو اس کو تو یعنی کہ شکوے شکایت کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، نہ وہ صبر کرتا ہے اور نہ ہی نماز کی طرف جاتا ہے۔ تو لیکن جو مومن ہے وہ جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو نماز ہی کی طرف جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ نماز کی طرف مشغول ہوتے تھے۔ اب اس میں ہم اپنا عمل دیکھیں کہ جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے یا کوئی ہمارا اپنا ہی پیارا فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہم ادھر ادھر فون کر کے پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں یا پہلے اللہ کے آگے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اور یہ عمل ہم میں سے بہت کم لوگوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی بیچارہ کسی پیارے کے فوت ہونے پر 2 نفل پڑھتا بھی ہے یا اللہ سے جڑتا ہے یا نماز کی طرف رغبت کرتا بھی ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں دیکھو اس کا یہ پیارا فوت ہو گیا اور اس کو نماز کی پڑھی ہے، نعوذ باللہ ایسی باتیں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اس آیت کی روشنی میں یاد رکھیے کہ ہمیں اللہ کا حکم یہی ہے، کیونکہ جو گیا وہ اللہ کا ہی مال تھا، اللہ ہی کا بندہ تھا، اس نے جب چاہا اس کو لے لیا، ہمارا تو اس پر کوئی حق ہی نہیں تھا۔ اور سبحان اللہ، ہمارے لیے اللہ نے کیا اجر رکھا کہ اگر ہم اس کے جانے پر صبر کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ اور یہ خاشعین کون ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ آیت کے اینڈ پہ لام الف آ رہا ہے۔ لام الف کا مطلب ہوتا ہے کہ بات جاری ہے
اور اگر آپ چاہیں، ویسے تو یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس آیت کو اگلی آیت سے ملا سکتے ہیں کہ الا علی الخاشین الذین، ٹھیک ہے۔ تو پھر فرمایا اللہ زینہ، یہ وہ لوگ ہیں یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بے شک وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اب خاشین کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر خشوع ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ہم صبر اور نماز سے مدد لیتے ہیں، اور ہم ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ اپنے رب سے ملیں گے اور اس سے اس کے سامنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کے لیے نماز کی ادائیگی مشکل نہیں رہتی، کیونکہ ان کا تو دھیان ہی آخرت میں لگا ہوا ہے۔ تو کوئی اگر امتحان آ بھی جاتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع رہتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں فرض نماز کی بھی بات نہیں ہو رہی نا، کیونکہ جب مصیبت آئی ہے تو ضروری تو نہیں کہ فرض نماز کا ٹائم ہے، اگر تو فرض نماز کا ٹائم ہے تو وہی پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو نفل نماز کی بات ہو رہی ہے جو اللہ سے مدد چاہنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی ایسا ہی پڑھے گا کہ جس کی عادت میں نماز شامل ہے، اور اگر کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے یا کسی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ان کی طبیعت پر گراں گزرتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ کے آگے جواب دینا ہے، تو جب تک وہ نماز ادا نہیں کر لیتے انہیں چین نہیں آتا۔ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور وہ آخرت کے دن پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ میرا ہر عمل وہاں پر مجھے اس کا حساب دیا جائے گا۔ تو ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے ادھر ادھر کی فضول گپ شپ میں یا اللہ سے شکوے شکایت کرتے ہوئے، بلکہ اللہ کی تقدیر پر راضی بر رضا ہوتے ہیں اور اپنے زندگی کے ہر لمحے کو اپنی آخرت کو سنوارنے میں گزارتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے نماز جو ہے کوئی مصیبت یا مفت کی، یعنی کہتے ہیں نا جیسے چٹی پڑ گئی، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ شوق سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، اللتی وہ جو انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر۔ اب یہاں تک پیچھے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آیت گزری ہے پہلے بھی، وَأَنِّي اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو علی العالمین جہان والوں پر۔ اب وہی جیسے میں نے بتایا تھا کہ نعمتیں کب یاد کرائی جاتی ہیں، جب انسان کو شعور دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تو تم پر میں نے اے بنی اسرائیل نعمتیں تمام کی تھیں اور تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر دیکھو کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا استعمال کیا، جو تمہیں احکامات دیے گئے تھے، کیا تم نے وہ پورے کیے یا نہیں۔ تو امت مسلمہ سے پہلے امامت جو تھی وہ یہود بنی اسرائیل کے پاس تھی، یہ چوزن پیپل تھے، چنی ہوئی امت تھی، اور امامت ان کو دی گئی، ان کے اندر بے شمار انبیاء پیدا ہوئے۔ اور جیسے پہلے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا نا کہ ان کو کہا گیا کہ پہلے ہی کافر نہ بن جاؤ، کیونکہ مشرکین مکہ ان کو ہی دیکھ رہے ہوتے تھے، اور سارے ادھر جو بھی مدینہ میں بھی، کہ یہ لوگ تو اہل علم و فضل ہیں، یہ زیادہ جانتے ہیں، تو یعنی علم کے اعتبار سے ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کی نعمتوں کا الٹا ہی اثر ہوا ان پر، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے، اس کے آگے سرنگوں ہو جاتے اور تقوی اختیار کرتے، وہ تو تکبر میں آ گئے اور یہ سمجھے کہ وہ تو انبیاء کی چونکہ اولادیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور پیارے بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں اور ایسی باتیں بھی ان کے ہاں، ایسے عقائد بھی رواج پا گئے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور یہ باتیں ان کے عقیدے میں راسخ ہو گئی تھیں۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں عذاب ہوا بھی تو کچھ دن ہوگا، جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو نعمتیں یاد کرا کے ان کے دراصل طرز عمل پر ان کی توجہ دلا رہے ہیں کہ نعمتیں پا کر تم نے کیا کیا۔ اور یہاں پر چونکہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے اترا ہے، پرانی قوموں کے قصے اور واقعات ہمیں جو پڑھائے جاتے ہیں بار بار، وہ اس لیے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں کہ ہم جب چنی ہوئی امت ہو گئے، ان سے یہ اعزاز لے کر امت مسلمہ کو دے دیا گیا، تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو بھولے بیٹھے ہیں کہ ہم پر امامت کی ذمہ داری ہے۔ امامت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لیڈرز ہیں، اور لیڈر کوئی اس میں تکبر کی بات نہیں کہ آپ لیڈرز ہیں، اس میں تو ذمہ داری کی بات ہے
کہ جو پیغام آپ تک قرآن کی صورت میں پہنچا ہے وہ آپ نے آگے پہنچانا ہے. تو وہ کیسے پہنچائیں گے؟ پہلے جب خود اس علم کو حاصل کریں گے، خود وہ کیپیبلٹی حاصل کریں گے کہ کوئی بات آپ کرنے کے قابل ہوں گے اور دوسروں کو کنونس کرنے کے قابل ہوں گے کہ جو چیز میں تمہیں پیش کر رہی ہوں اسی میں تمہاری آخرت کی بھلائی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی بھلائیوں کے لیے تو لوگ اتنا بولتے ہیں، اتنی سیلز پروموشنز ہوتی ہیں، اتنے کام کیے جاتے ہیں، اتنے کورسز سیکھے جاتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو الو بنا کر اپنا بزنس چلایا جائے. ٹھیک ہے، یعنی میں اب یہ بات کر رہی ہوں. لیکن دوسری طرف ہمیں جو کہا گیا کہ اب تم چنی ہوئی امت ہو، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دے دی. یعنی ابھی جو اوپر ہی بات ہو رہی تھی نا کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ مومن کیوں تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کا اجر ملنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس کسی کافر کا معاملہ آپ دیکھیں کہ جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ تو ایسے ڈاؤن ہی ہو جاتا ہے، ہلکان ہی ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ پر کیا چٹی پڑ گئی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے تو بس دنیا ہی دنیا ہے. تو دنیا میں اگر اس کی صحت چلی گئی، اس کا کوئی مالی نقصان ہو گیا یا کوئی کچھ ہو گیا تو پھر وہ سوچتا ہے کہ ہیں یہ مجھے کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور وہ شکوے شکایات کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت دی. ہمیں پتہ ہے کہ آخرت میں جو انعامات ملنے والے ہیں وہ ابدی ہیں. تو یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی ہے اور پھر یہ کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایمان کی دولت کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بھی انسان دنیا میں ڈالرز کمال ہے، جتنے بھی اس کی پراپرٹیز ہوں مختلف ملکوں میں، یا جو بھی نعمتیں اور آسائشیں اسے حاصل ہیں، وہ تو آخرت کے فائدوں کے سامنے بالکل ہیچ ہیں. لیکن آپ اس پر خود کو ہم سب پرکھیں کہ مسلمانوں کا کردار اس بارے میں کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم کتنا ڈرتے ہیں اسلام کو پھیلاتے ہوئے، اور اگر ہمیں کہیں بات کرنی پڑ جائے تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے جان پر بہت بوجھ ڈالو. ظاہر ہے انبیاء نے تو یہ کام کیا بہت ساری تکالیف سہ کر، لیکن ہم اتنا تو کریں جتنی ہماری استطاعت ہے انشاءاللہ. پھر فرمایا وَاتَّقُوا، اور یہاں پر وہی بات کہ ان کو بھی، اور یہ ہمارے لیے عام آیت ہے کہ اور ڈرو یومن، اس دن سے لا تجزی، جب نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کو، شیئن کچھ بھی، ولا یقبلو اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لی جائے گی، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے جو قیامت کا دن ہے، جس دن کچھ بھی کام نہیں آنا. یعنی اوپر نعمتیں گنوائی گئیں تو نعمتوں کو کیوں گنوایا جاتا ہے؟ تاکہ انسان پلٹ آئے اور یہ یاد رکھے کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان احکامات کو پورا کر لے جو اللہ نے اس پر لاگو کیے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آخر تو جانا اللہ ہی کے پاس ہے اور ان ساری نعمتوں کا حساب دینا ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے کتنی بے شمار نعمتیں تمام کی ہوئی ہیں اور کتنی آسان زندگیاں بن گئی ہوئی ہیں ہماری. تو کیا اس زندگی کے ساتھ ہم دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے؟ وہ بھی وہ کام جو کہ اللہ کے فائدے کا تو نہیں ہے، وہ تو ہمارے ہی نفسوں کو آخرت میں بچانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی. یہاں پر 4 چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ دنیا میں آپ کے کام آتی ہیں. مثلاً پہلی بات آئی لا تجزی نفس عن نفس. دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کسی مصیبت میں اگر گھر جاتے ہیں تو کوئی آپ کا نفس، یعنی کوئی دوسرا، کوئی باپ ہے، خامند ہے، بہن ہے، ماں ہے، دوست ہے، کوئی بھی آپ کی مدد کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کے بس میں ہو تو وہ کرتا ہے، شیئن کچھ بھی مدد کر دیتا ہے. اور یہاں پھر یہ ہوتا ہے آگے جو قیامت کے دن کے لیے بتایا ولا یقبل منہا شفاعہ. اگر کوئی بندہ آپ کی مدد نہ کرے تو پھر آپ کوئی، یعنی اگر اس سے بھی زیادہ آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو کوئی اقتدار والا شخص ہوتا ہے، آپ اس کی سفارش کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے بچے کو داخلے کی ضرورت تھی، تھوڑے سے نمبروں سے وہ رہ گیا تو آپ نے کہا چلو سفارش کرا لیں. صحیح ہے، تو وہ سفارش قبول ہوگی، کسی نے مدد کر دی آپ کی مصیبت ٹل گئی، آپ کے بچے کو داخلہ مل گیا. پھر فرمایا ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ لیا جائے گا. اچھا، اب تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بھی آپ کی مدد نہ کرے، کوئی صاحب حیثیت بھی آپ کی مدد نہ کرے،
تو آپ کے پاس مال ہوتا ہے، آپ کہتے ہو چلو مال کے ذریعے میں اپنا کام نکلوا لوں، ہوتا ہے نا ایسے ہی، کوئی بہت بڑی مصیبت آ پڑی، چلو مال اکٹھا کیا، نکل آئے اس مصیبت سے۔ چوتھی چیز کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات بہت بڑی کوئی بلا ہوتی ہے جس میں آپ کو بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پھر آپ مختلف گروپس کی مدد لے لیتے ہیں، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب وہاں پر یہ بھی نہیں ہے، تو یہ چار چیزیں جو دنیا میں تمہیں کام آتی ہیں نا، وہاں پہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کرنے کو تیار ہوگا، نہ کوئی فدیہ دے کر یعنی مال دے کر چھوٹ سکے گا کہ بھئی میرے پاس یہ مال و جائیداد ہے، یہ لے لو اور عذاب کو مجھ سے ٹال دو، اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں وہاں پر کوئی مدد کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے ملک پر حملہ کیا تو کوئی طاقتور بادشاہ تھا، وہ اس کے ذریعے مدد حاصل کر لی گئی۔ یہ تو اللہ کے ہاں نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے سامنے تو کوئی ٹک ہی نہیں سکتا، کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا اللہ کے خلاف۔ تو پھر انسان سمجھ لے کہ اب یہاں پر بنی اسرائیل کو ہی جیسے اوپر خطاب شروع ہوا، تو بنی اسرائیل کو ہی سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھ لو کہ تم جو سمجھتے ہو کہ انبیاء کی اولادیں ہو اور تم لوگ چوزن پیپل ہو اور تم لوگوں کو فضیلتیں دی گئیں یہ ساری، لیکن اپنے اعمال دیکھو، اگر تمہارے اعمال تمہارے کسی قابل ہیں تو وہ تمہاری نجات کا باعث بنیں گے، ادروائز وہاں پر ایسی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں، آمین۔ اب آپ ہی بتائیے، 4 آیتیں کافی ہیں یا اگر آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو اگلی بھی پڑھ لیں گے؟ جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔